بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ اگر میں پاکستان میں خبروں کے حوالے سے بولوں تو جو حکومتی صورتحال اور جو یہ سیاسی سینیریو اس وقت کھنچا ہوا ہے نا، یہ تصویر بہت زیادہ عیاں بھی ہو چکی ہے اور بہت زیادہ اڑیاں بھی ہو چکی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کتنے حصے کو رونمائی کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے جیل میں رکھنا اب اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں میں اسپیشلی سب سے پہلے یہ مذاکراتی جو کمیٹی ہے جو حکومت اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے بنائی گئی ہے، بقول نجم سیٹھی صاحب کی یہ کٹ پتلی ہیں، اور ان کٹ پتلیوں کو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر درکار ہے۔ انہی کے اشارے پر یہ بولتے ہیں، انہی کے اشارے پہ کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی پاور، کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اور صرف ڈگڈگی پر ناچنا ان کا معاملہ ہے، بقول نجم سیٹھی صاحب کے، جو آپ کو پتا ہے ویسے بھی پاور کوریڈورز کے بہت زیادہ قریب تصور کیے جاتے ہیں۔ تو جو مذاکراتی کمیٹی کی جو ڈیفینڈنگ پوزیشن ہے، جو بے چارگی ہے، جو لاچارگی ہے، وہ جو ہیلپ لیسنس ہے، میں ادھر رانا ثناء اللہ صاحب کی بولوں تو ادھر عرفان صدیقی صاحب یہی زیادہ تر بات کر رہے ہیں اس ٹائم، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو صحت کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے حوالے سے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، وہ جب وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے اور یہ ہے، نہیں رکھنا اس کو، کسی طور پر بھی برداشت نہیں ہو سکتا، نام ہے، نہ رو دیں گے نہ وہ دیں گے، وہ آپشنز ڈھونڈ ڈھونڈ کر سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کو باہر نکالا جا سکتا ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے۔ بس آپ ان چیزوں سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، مزید بات سنیں، اس کے علاوہ امریکہ کا پریشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پابندیوں کا ڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یورپین یونین کی طرف سے پریشر لگا ہے، ان کے مندوب آ رہے ہیں پاکستان میں، اور وہ اسپیشلی اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے کیسز کو آبزرو کرنا ہے، ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کو آبزرو کرنا ہے پاکستان میں، توشہ خانہ 2 کے کو کیا ہے، اسٹینڈرڈ مینٹین ہے، یعنی ڈیفینیٹلی وہ جیل کا دورہ بھی کریں گے، لاسٹ ٹائم ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، انسانی حقوق کے بہت سے معاملات ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ میرے جتنے بھی کیسز ہیں نا، انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے ہٹاؤ، ان کو اٹھایا جائے انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے کہ کس طرح فیئر ٹرائل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستان میں، اور زبردستی لوگوں کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ معیشت کا معاملہ، معیشت نہیں کنٹرول میں آ رہی۔ تو حکومت کے بیانی، حکومت کی خبریں میرا خیال ہے جو باقی پورے اگر سوشل میڈیا کو دیکھوں تو حکومت کی طرف سے مجھے جھوٹی خبریں ذرا زیادہ ہی سامنے نظر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اگر میں اس کا کراس چیک کروں اور ایک خبر کو دوسری خبر کے ساتھ اگر کنیکٹ کروں تو یہ اس وقت پوزیشن ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچی تھی، لیکن ان کو ملاقات نہیں کروائی گئی، لیکن جیل سے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، وہ بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج وہ جو ڈیل والی چیزوں کو مزید کس حد تک کلیئر کیا ہے، لیکن ہاں ان کی ٹون میں میری 2 روز پہلے کی خبر، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ لیں ادارے اور شخصیات کے خلاف اب کسی قسم کی تنقید نہیں، صرف پولیٹیکل تنقید ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس یہ خبر ہے کہ باقاعدہ احکامات پاس کر دیے گئے ہیں، میکسیمم اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی جو آج بات کی نا صحافیوں سے، اپنے وکلا سے، تو اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کی ٹون بہت، لاسٹ 2 ٹویٹ جو ہے نا وہ بالکل ان کے بالکل تبدیل ہے ان کی گفتگو، اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج شیر افضل مروت وغیرہ سب کلیئر کر دیا، آج جو چیزیں کلیئر کی ہیں نا علیمہ خان صاحبہ نے، میرا خیال ہے شیر افضل مروت صاحب کو شو کا سبھی چند گھنٹوں میں مل ہی جائے گا، لیکن ہاں علیمہ خان صاحبہ کے منہ سے یہ نکلنا کہ شیر افضل مروت کمپرومائز ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کمپرومائز ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو آج علیمہ خان صاحبہ نے ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں بتا بتا کر تھک چکے ہیں، ہم بتا بتا کر تھک چکے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، عدالتوں سے ہی سرخرو ہو کر عمران خان کہتے ہیں میں باہر آؤں گا، کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا۔ آج عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقاتیں تھیں، لیکن اس کو بھی محدود کر دیا گیا، نہ صرف محدود کر دیا گیا بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج مجھ پہ تو بین ہی لگ گیا تھا اور مجھے تو اندر بھی جانے نہیں دیا گیا، میں گیٹ کے باہر انتظار کرتے ہیں، توشہ خانہ 2 کیس تھا نا، وہ انتظار کرتی لیکن اندر جانے نہیں دیا گیا، لیکن میری بہن یعنی عمران خان کی دوسری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو ضرور اندر جانے دیا گیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے عمران خان کو بتایا کہ باہر علیمہ وہ کھڑی ہوئی ہیں، ان کو اندر نہیں جانے دے رہے، تو اس پہ عمران خان صاحب نے کورٹ پروسیڈنگس روک دی اور کھڑے ہوئے اور احتجاج انہوں نے بتایا کیا، احتجاج کرے کہ میری بہن کو اندر آنے دو، خیر انہیں اندر تو نہیں آنے دیا، لیکن بہرحال یہ سب ایک پوزیشن بنی ہے۔ شیر افضل مروت سے اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے متعلق علیمہ خان صاحب نے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے، یہ کورٹ رپورٹرز بتا رہے ہیں، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ
شیر افضل مروت کو فوراً شوکت نوٹس جاری کریں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، تو ان کو فوراً سے پہلے نوٹس جاری کی جائے، شوکت نوٹس۔ تو میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے چوکٹے میں آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنے ہی علیمہ خان صاحبہ کے الفاظ سنیں کہ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان نے نامزد کیا ہے، اپنے ہی لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں، سلمان اکرم راجہ وہی کرتے ہیں جو عمران خان کہے گا، یعنی سلمان اکرم راجہ اس سے باہر نہیں جاتے جو عمران خان صاحب کہیں گے۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو نوٹسز ہیں وہ عمران خان صاحب ہی کی جانب سے جاری کیے جائیں گے، یہ چیز ہے۔ دوسرا انہوں نے مزید کہا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہ پارٹی کے اندر سے لوگ یہ جو چھوڑے گئے ہیں، اور شیر افضل مروت ان کے کہنے کا مطلب ہے اندر لوگ چھوڑے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے باہر سے پلانٹ جو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹو بھی آج کل رانا ثناء اللہ صاحب والی ٹون میں ذرا زیادہ بولتے ہیں نا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب اب ہم میں نہیں رہے، شاید علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو کا یہی مقصد ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں اس میں نے کچھ خبریں آپ کو دے دی ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا عمران خان صاحب نے جو آج گفتگو کی، جس سے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ٹون بہت ہی مختلف ہے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ مختلف ہے۔ اس مختلف ٹون میں انہوں نے سب سے پہلے آج بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے بہت سے پہلوؤں کے لیے، آج بشریٰ بی بی نہیں پہنچی، عدالت نے کہا ہے یہ بری بات ہے، اب نہیں ہے، کافی زیادہ ڈانٹا، ان کے وکیل بھی پیش ہوئے اور جو کچھ بھی اگلی پیشی میں آئے نہیں تو ہم تادیبی کارروائی کریں گے، یہ تک تو عدالت نے کہا آج نا، شاہ رخ ارجمن صاحب نے۔ تو عمران خان صاحب نے جو وکلا سے بات کی اور صحافیوں سے بات کی، اس پر انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی ایک گھریلو اور پردے دار خاتون ہیں، ان پر بے بنیاد اور جھوٹے کیسز صرف مجھے دباؤ میں لانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ القادر کیس بھی سلسلے کی کڑی ہے۔ بشریٰ بی بی کو پہلے 3 مہینے بنی گالہ میں ایک کمرے میں قید رکھا گیا، انہوں نے خود ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح جیل میں رکھا جائے۔ اڈیالہ جیل میں 9 مہینے سخت ترین قید میں رکھا گیا، جس کا مقصد ہمیں دباؤ میں لانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بشریٰ بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یعنی کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے، یعنی جو بار مذاکراتی کمیٹی یہی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب تو سامنے سے بھی دیکھ رہے ہیں اور پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہیں، اٹس اوکے، میں نے کہا مذاکراتی کمیٹی ہی دیکھ رہی ہے۔ اور بشریٰ بی بی کے خلاف سوشل میڈیا کی کمپین شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اس تاثر کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ سنجانی میں رکنے کے بعد مجھے رہا کرنا طے تھا۔ انہوں نے کہا نو، بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سنجانی جیسے ایشو کو اصل معاملہ سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت کی بدنیتی کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، یہ سے مراد آپ سمجھ جائیں طاقتور حلقے، انہوں نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشریٰ بی بی کی کامیابی تھی، جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے میری ہدایات پر عمل کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ وکلا اور میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ محمد مالک صاحب نے اس موقع پر ایک بڑا زبردست قسم کا ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ووٹرز بھی جانتے ہیں اور عمران خان کے سپورٹرز کو بھی پتا ہے کہ خان کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ عمران خان نے ڈیل نہیں کرنی، اس لیے ان مذاکرات سے خان نے کچھ نہیں کھونا۔ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں کہ خان کچھ کھو جائے گا، انہوں نے کہا کچھ نہیں کھونا عمران خان نے، کیونکہ ان کے ورکرز کو، ان کے ووٹر اور سپورٹرز کو پتا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں کرتے۔ عمران خان پہ یہ الزام ہے نا کہ بھئی ہم سے پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کرتے، پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کرتے، سب یہ کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں کرتے۔ وہ اعتراض بھی عمران خان نے ختم کر دیا، اس لیے باتیں بنائیں تو ذرا دھیان سے بنائیں۔ رہی بات آج 2 شہر ہیں، راول پنڈی میں جی آئی ایس ایف کی ٹیم نے نا سالار خان کاکا اور عمران خان کے اور دیگر تمام اسیران کی رہائی کے لیے اچھی بھلی ریلی نکالی ہے، فوٹیج میرے سامنے، تگڑی فوٹیج ہے، ہاں جی، وہ ریلی نکالی ہے اسلام آباد، اور اس طرح کی ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی نکلی ہے، اور وہاں تو بہت زیادہ ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عظیم الشان ریلی نکالی گئی ہے، کارکنان کی بڑی تعداد ادھر شریک ہوئے۔ تو یہ اس وقت آن کور پوزیشن ہے، یہ آپ کو ظاہر پتہ، عام میڈیا تو بتائے گا نہیں، ہم لوگ بھی بتائیں گے۔ ہاں اچھی خبر یہ ہے کہ 4.5 سال بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی یورپ کی فلائٹس آپریٹ ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں اس وقت کے وزیر غلام سرور تھے، پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، انہوں نے وہ گفتگو پارلیمنٹ کے فلور پہ کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، چیز کی کہ وہ تمام سکم موجود ہوں گے، پی آئی کے پائلٹس کی کریڈیبلٹی، ان کی ڈگریز اور ان کی جو کچھ بھی ہوتا تو وہ اناس ہوتا، ہر سچ بتانے والا ہوتا بھی نہیں، تو پھر اس کا بھگتان یہ بھگتا ہے کہ 4.5 سال بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس کا
باقاعدہ آج پرواز ایک روانہ ہوئی ہے پیرس میں، ٹھیک ہے جی۔ اور قاضی فائصل صاحب کے کردار سے متعلق میں نے بتانا تھا کہ وہ آج ایک انٹرویو دیا ہے ان کے سیکرٹری نے، ڈاکٹر مشتاق صاحب نے، اور وہ جو قاضی فائصل صاحب کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کا کردار ہمیشہ سے بہت زیادہ گندا ہی رہا ہے، اور بلے کا نشان جس طریقے سے انہوں نے چھینا، کروڑوں لوگوں کا حق مارا انہوں نے، اور سیکرٹری ڈاکٹر مشتاق کہتے ہیں کہ میں خود قاضی صاحب کے ان فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتا، اور میں نے ان کو باقاعدہ طور پر روکا بھی، احتجاج بھی کیا۔ یعنی اپنے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے رہے، مگر چیخے بھی نہیں نا، مزہ نہیں آیا۔ خیر ہے، اور قاضی فائز صاحب اس سے زیادہ کیا عزت سے بیٹھیں گے؟ ایک زمانہ آئے گا جو ان کی جو بیگم ہے وہ بھی بتائیں گی کہ میں قاضی فائز صاحب سے بہت اختلاف کرتی تھی، لیکن بہرحال کیا کہہ رہے ہیں، نقصان ہو گیا یہ قاضی بازی جیسے کرداروں کی وجہ سے پاکستان کو، لیکن ہاں تاریخ میں رہے گا۔ قاضی نام کی اب عزت ختم ہو گئی پاکستان میں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔